الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف، حدیث نمبر 484 484۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن سب سے راحت میں، آسانی میں کون ہوگا؟ جو میرے آقا کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور سب آپ کی شوکت پر، شان پر، عظمت پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہوں، ایسے میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حدیث پاک پہ ارشاد ہوا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ساری مخلوق پر آپ کی اطاعت و فرما برداری لازم، آپ پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کی پیروی بھی ضروری ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں، قرآن کریم میں، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور پیروی کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ کہیں بتایا کہ تم نے بڑی کامیابی حاصل کی اگر تم نے میرے حبیب کو فالو کیا، تو ان کا حکم مانو گے بڑی کامیابی ملے گی۔ اور کہیں فرمایا کہ جو میرے محبوب کی بات مانے گا، ان کا حکم مانے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ اس پر رحم کیا جائے گا، اور کہیں فرمایا کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک قول یہ ہے، ہر قسم کی بھلائی پانے میں کامیابی ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اسے ہر قسم کی بھلائی نصیب ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا دنیا میں اس کی تعریفیں ہوں گی اور آخرت میں وہ سعادت مندی پائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ وہ نجات پائے گا اور اللہ پاک کے ہاں وافر حصہ پائے گا۔ بڑی کامیابی۔ ایک قول یہ ہے، بڑی کامیابی سے یہ مراد ہے کہ ایسا شخص، کیسا شخص؟ جو اللہ کا حکم مانے گا، اس کے حبیب کا حکم مانے گا۔ ایسا شخص
جنت حاصل کرے گا دوزخ سے نجات پائے گا، کیونکہ دوزخ سے نجات پانا اور جنت پہ پہنچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دوزخ کے بڑے عذاب سے نجات پانا بڑی کامیابی ہے، اور جس قدر بڑی چیز سے چھٹکارا ہوگا اسی قدر بڑی کامیابی ملے گی۔ اور ایک قول یہ ہے بڑی کامیابی سے مراد یہ ہے ہمیشہ رہنے والا ثواب۔ ایک قول یہ ہے ہر خوف اور ہر غم سے نجات پائے گا، جو چاہے گا اسے پالے گا۔ کون؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ ہمیں بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ دولت جمع کر لینا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، وہ تو قارون کے پاس بھی تھی۔ سلطنت حاصل کر لینا کوئی بڑی کامیابی نہیں، وہ تو فرعون جو بدترین تھا، جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ جی ہاں، کافر جانور سے بھی بدتر ہے، اور جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ کتنا بدترین ہوگا۔ حکومت تو نمرود کے پاس بھی تھی، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ مال و دولت کا ہونا، منصب کا ہونا، اقتدار کا ہونا، شہرت کا ہونا، شہرت کا ہونا کامیابی ہے تو شیطان بڑا کامیاب ہو گیا، سب جانتے، مگر اس پر پھٹکار بھی بھیجتے۔ تو خالی شہرت سے کیا ہوگا؟ بڑی کامیابی اس نے پائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ امام احمد بن حنبل یہ بہت بڑے عالم، مجتہد، اللہ کے ولی، آپ ایسی قوم میں رہتے تھے جو اس وقت بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اس میں بے لباس بغیر کپڑوں کے جاتے تھے، مگر آپ شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا حکم ماننا ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ حمام میں بغیر لباس کے نہیں جاتے تھے، تو انہیں خواب میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے اس وقت کا امام بنایا کہ آپ نے شریعت کی سختی سے پابندی کی۔ تو کتنی بڑی کامیابی ملی۔ تو جو خوش نصیب اللہ کا حکم مانے گا، رسول کا حکم مانے گا، قرآن نے جگہ جگہ اس کے لیے خوشخبریاں سنائیں، بشارتیں سنائیں، اللہ اکبر، اور ان کو جو صلہ ملے گا، انعام ملے گا، اس کا بیان بھی قرآن میں جا بجا ہوا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو جبری فرما برداری ہے نا، مجبوراً جبراً، وہ تو منافق بھی کرتے تھے، جبراً نہیں، خوشی خوشی، برغبت، اچھے دل کے ساتھ۔ یہ انعام انہی کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے خوش دلی کے ساتھ، سبحان اللہ، انہیں جنت عطا کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ حسن کیسا ہوگا وہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی
دعوت کا خدا دل خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، آخرت میں جنت میں داخلہ ہوگا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فرما برداری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کو دل سے نکال دیں تو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کپڑے پر نجاست لگی ہو تو سجدہ جائز نہیں ہوتا، دل میں دنیا کی ناپاکی ہو تو سجدہ مقبول نہیں۔ کپڑا پاک پانی سے پاک کیا جاتا ہے، دل آنسوؤں کے ذریعے صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، ان کے در کا جو ہوا فل کہ خدا اس کی ہوئی، ان کے در سے جو پھرا لاہی سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ تو جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری قرآن نے سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور گناہگار مسلمان تو ہیں مگر گناہ بھی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، گالیاں بک رہے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، اولاد کو دین نہیں سکھاتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ، احکامات پر عمل نہیں کرتے، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جنت میں تو یہ بھی جائیں گے، جہنم کے اندر اپنی سزا کاٹ کر اللہ کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے، اولیاء کی شفاعت سے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جہنم میں بھیجے بغیر ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے اسے دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا. اور اس رحم فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 71. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا. اللہ رحم فرمائے گا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے موت کے وقت، مرتے وقت اس کو آسانی ہوگی، اللہ اس پر رحم فرمائے گا. نزا کے عالم میں اللہ پاک شیطان سے اس کا ایمان بچائے گا. جب قبر میں جائے گا اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. جب نامہ اعمال پڑھ کے قیامت کے روز سنائے جائیں گے، ہر ایک سنائے گا، اس وقت اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. جب میزان قائم کیا جائے گا، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں وزنی ہوں گی، گناہ ہلکے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوگا اس کے عیب چھپائے جائیں گے. جواب میں اس کو آسانی ہوگی. کن کو؟ جو اللہ کا حکم مانے گا اور رسول کا حکم مانے گا. سبحان اللہ. ان کے لیے بخشش کی بشارت اور خوشخبری بھی قرآن نے سنائی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں ہوگی، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ظاہری طور پر، باطنی طور پر سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم مانے، رسول کی فرما برداری کرے تو نیک اعمال کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اور وہ اجر، وہ ریوارڈ، وہ ثواب ایسا ہوگا کہ وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا. اور اللہ تعالی وہ بندے جو اللہ کا حکم مانتے، رسول کا حکم مانتے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، بخش دے گا، توبہ کی ہدایت دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اللہ رسول کا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے مزید کیا خوشخبریاں ہیں. سبحان اللہ. سورہ نور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ پاک کے فرائض پر عمل کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ماضی میں ہونے والے جو اللہ پاک کی نافرمانیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اس سے اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو یہی لوگ کامیاب ہیں. سبحان اللہ. ایک عیسائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے قبول اسلام کا اعلان کیا. فرمایا تمہارے قبول اسلام کا کوئی خاص سبب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے توریت کا مطالعہ کیا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بھی آسمانی کتاب ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس شخص نے کہا جو غیر مسلم تھا، میں نے توریت پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے زبور پڑھی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ سب آسمانی کتابیں. اور دیگر انبیاء پر جو صحف نازل ہوئے، صحائف نازل ہوئے، رسائل نازل ہوئے، میں نے ان کو بھی پڑھا. میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جو تمام آسمانی کتابوں کے احکامات کی جامع تھی. ایک آیت، توریت، انجیل، زبور اور سارے صحائف کی جامع، اور سب کے احکامات اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت میں بیان فرما دی. میں نے جان لیا واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے.
فاروق اعظم نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ نساء میں تو بشارت دی گئی جو اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اس کو اپنے فضل سے نبیوں کے ساتھ رکھے گا، قیامت میں صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ وہ قبر میں، قیامت میں، حشر میں، انشاءاللہ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے، فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گے، عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے، مولا علی کے ساتھ ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کا حکم مانیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات، اپنے حبیب کے احکامات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی واقعات عبرت قرآن